السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہو کیا رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کی میڈیا پالیسی پر۔ نازک صورتحال میں قومی سلامتی کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سول اور عسکری قیادت کے درمیان میں خلا کا تاثر دینے کے کیا مقاصد ہیں، کیا غیر معتاد انداز و فکر و بیاں قوم کے فائدے میں ہے۔ اس وقت قوم کو درپیش دو اہم نقطے: پاکستان کی آئسولیشن کا تاثر دور کرنے کی ضرورت، پاناما لیکس پر احتساب کا عمل فوری طور پر شروع کرنا ٹال مٹول والے ہر بیوقوف قوم کی ایک سوئی کو متاثر کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کڑے وقت میں غیر یقینی سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف بھارت کے ساتھ معاملات ہیں تو دوسری طرف پاناما لیکس کو لے کر سیاسی بحران ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کئی گھنٹوں پر مشتمل پے در پہ ملاقاتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ 5 روز میں 5 بڑے اہم اجلاس ہوئے، جوائنٹ سیشن کا اجلاس چل رہا ہے، اور اس میں آج ہم نے دیکھا کہ اعتزاز احسن صاحب نے کافی گرما گرم بات کی اور کچھ اہم نقطے اٹھائے ہیں، اور کہا ہے کہ پاکستان تنہائی کا شکار اس لیے ہو رہا ہے کہ نان ایکٹر اس وقت پاکستان میں ایکٹیو ہیں، اور آپ نے خود پاکستان کو تنہا کر دیا ہے۔ اب ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اور آج ایک انگریزی اخبار میں بھی سرل کی خبر شائع ہوئی، اور شائع ہونے کے بعد جو ہے اس خبر کی تردید بھی ہو گئی۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فاروق سلیم اور ایاز امیر۔ ایاز صاحب، سب سے پہلے میں اس انگریزی اخبار ڈان کی جو سرل کی خبر ہے اس پر بات کرنا چاہوں گی۔ ایسے سینسٹیو موقع پر اس طرح کی خبر کہاں سے آتی ہے؟ نہیں، دیکھیے، اس میں یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے آتی ہے، وہ تو خبر سے خود پتہ چل رہا ہے۔ وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ آفیشلز جو ہیں جو کہ میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ بات نقطہ اٹھایا گیا اور کہ جی ہمیں تمام جو جہادی تنظیمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جی آپ کو کون روک رہا ہے ایکشن لینے کا، تو اس پہ غیر متوقع طور پہ، مطلب بڑا ڈرامائی طریقے سے وہ خبر بنی ہوئی ہے، غیر متوقع طور پہ چیف منسٹر پنجاب انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، جب ہم ایکشن لیتے ہیں ایسے عناصر کے خلاف تو آگے سے ایجنسیز جو ہیں آڑے آ جاتی ہیں اور ہمیں روک دیتی ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کہا تو وہاں پہ سناٹا چھا گیا، اور وہاں پہ ساروں نے جو ہے دل میں کہا کہ یہی بات ہم، بعد میں ایک آفیشل نے کہا کہ یہ بات ہم عرصہ دراز سے سننا چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو، اور پھر آج ہو گئی۔ اور پھر اس کے آخر میں پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا گیا، اور اس میٹنگ کا وہ کنسنسس تھا کہ آپ ہر صوبائی دارالخلافے جائیں گے، سیکٹر کمانڈرز اور ایجنسیز والوں کو کہیں گے کہ اب رعایت نہیں کرنی۔ اب ایک تو بات دیکھیں سر، دوسرا بھی اس کا 2 ڈیسیژن تھے۔ دوسرا والا انہوں نے پٹھان کوٹ اور ممبئی کو آپ انویسٹیگیشن وہ نہیں کریں، تو انہوں نے وہ کہا گیا ان سے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک تو بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، وہ اپنے سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتے جب تک وہ دارالخلافوں میں نہ جائیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ وہ جائیں گے چاروں دارالخلافوں میں، اور سیکٹر کمانڈرز جو ہیں آئی ایس آئی کے، شاید ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی اکمپنی کریں گے ان کے ساتھ، وہ بھی ان کو جی وہ ایسے کریں گے۔ مطلب ہے کہ آپ یہاں سے پالیسی یا بیان وہ جو ہے آپ نہیں دے سکتے ان کو پیغام، وہاں پہ آپ کو جانا۔ سر، پیغام کیا ہے اس ساری سٹوری کا؟ لباب کیا بنتا ہے؟ سب صرف بات یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ پہلی دفعہ فوج کو سویلین قیادت نے للکارا ہے، اور اس میں سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ویل آرکیسٹریٹڈ آپ چال کہہ لیجئے یا طریقہ ہے۔ اور وزیر اعظم نے پہلے اس سے پہلے یہ کہ فورن سیکرٹری بریفنگ دیتے ہیں ساروں کو، اور کہتے ہیں کہ پاکستان تنہا ہو رہا ہے۔ نہ صرف تنہا ہو رہا ہے بلکہ ہمیں چین نے بھی کہا ہے
کہ جو ہم نے سیکیورٹی کونسل میں موقف مولانا مسعود اظہر کے بارے میں جو ہم نے روکا ہوا ہے ایکشن، وہ زیادہ دیر تک ہم نہیں کریں گے. تو جب فورن سیکریٹری نے یہ کہا تو سارے دم بخود رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ کون آپ کو روکتا ہے ایکشن کا. اور پھر جو ہے شہباز شریف مرد آہن پنجاب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جب کرتے ہیں ایکشن تو آگے سے جو ہمارا راستہ روک دیا جاتا ہے اور کمرے میں سناٹا چھا جاتا ہے. سر یہ کانفلکٹ کلیشز جو ہوئے شہباز شریف کے درمیان اور رضوان اختر کے کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے یہ خبر پڑھی اس میں بھی سامنے آئی ہے کہ جو رائٹر ہے وہ اچھا بلا سمجھدار سیانہ کالم نویس ریگولر ہے، وہ اپنے دماغ سے بیٹھے ہوئے تو لکھ نہیں سکتا. یہ وہ ایک سر انہوں نے یہی کہا کہ یہ من گھڑت کہانیاں. سر وہ تو وہ ڈینائل بات پہ آتے ہیں. انہوں نے جو ساری کہا ہے کہ آفیشلز جو کہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بتایا ہے ہمیں. مطلب ہے کہ پی ایم آفس اور وہ جو میڈیا سیل ہے ان کا، وہ پتہ نہیں ایک بریگیڈ کے برابر تو ایک بٹالین سٹرنگتھ تو اس کی وہ ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنے لوگ ان کے میڈیا سر وہ تصویر آپ نے دیکھی ہے جب مریم نواز صاحبہ پرائم منسٹر صاحب کو لے کے جاتی ہیں تو ایک ہجوم ہے، وہ سارا کا سارا سوشل میڈیا سیل. تو وہ سوشل میڈیا سیل ہے جی. تو یہ اپنے جیب سے دے رہے ہیں یا سرکار کے خرچے پہ ہے؟ سر یہ تو کام ہی سرکار کا کر رہے ہیں وہ. اچھا تو سرکار کا پوری پلٹن ہے. کہنے کا مطلب شازیہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ رپورٹر نے خود بیٹھ کے کر دیا تو اس سے زیادہ پھر ارریسپانسبل غیر ذمہ دار حرکت ہو نہیں سکتی. اچھا سر اگر رپورٹر نے خود نہیں کیا؟ سر نہیں کیا، میرے خیال ایسا نہیں کیا. سر فائدہ کس کا ہوگا؟ کیا اس میں پی ایم ایل حکومت کا فائدہ ہوگا؟ کیا اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ فائدے کی میں بات نہ کرے، صرف یہ بات ہے. آپ تاثر کیا؟ سر میں کہہ رہا ہوں نقصان ہے ہر ایک. سر تاثر تو حکومت کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. چاہے ایسی بات اگر فرض کر لیں کہ ہوئی ایسی بات، میٹنگ ہوئی ہے، آپ کو دوسرے دن یا تیسرے دن یہ اخباروں کی زینت بنا دینا چاہیے. آپ کو ایک رپورٹر کو یا دو رپورٹرز کو بلا کے یہ سارا کوئی بتانا چاہیے. یہ گفتگو اگر ہوئی ہے تو اس سے زیادہ خفیہ راز میں رہنے والی خبر کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں اور سینسٹیو پالیسی جو پاکستان کے امیج، پاکستان کی پالیسی پہ حرف آتا ہے. آپ کو ایسے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. پر اگر آپ یہ دے رہے ہیں تو آپ سے زیادہ مطلب ہے جو خبر دینے والے ہیں ان سے زیادہ شازیہ کوئی ارریسپانسبل کوئی ہو سکتا ہے. سر ایسے موقع پہ ایک امپریشن جو گیا ہے کہ سیویلینز حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے ہماری عسکری قیادت، ایک میسج جو جس طرح سے لوگوں کو گیا، پھر آپ نے تردید کر دی اس خبر کی. نے کہا ہے کہ ڈینائل آئی ہے. جی اخبارات صبح 6 بجے 5:30 بجے مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. سارا دن جو ہے ہندوستان کی میڈیا اچھال کے اس خبر کو چلا رہا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب وہ صبح ایک فون آ گیا ایک انڈین ٹی وی چینل سے، وہ جی خبر آئی ہے تو اس پہ آپ کریں گے. میں نے کہا میں مصروف ہوں، میں بات نہیں کر سکتا. میں اس خبر پہ کیا تبصرہ آپ سر یہاں پہ خبر آتے ساتھ ہی ہندوستان ٹائمز نے بھی اسی قسم کی سٹوری لگا دی. تو وہاں پہ یہ آ رہی. سارا دن آپ کچھ نہیں کہتے شازیہ. جہاں پہ آپ کا میڈیا سیل جو ہے جب من گھڑت چیزیں کرنے لگ پڑے تو ایک دم کسی پہ یلغار کرنا ہو تو میرے خیال وہ اٹیک کرنے میں دیر نہیں کرتے. پورا شام کو آپ کی وہ تردید آ رہی ہے لاہور سے کہ جی ایسی چیز نہیں ہوئی. مطلب آپ نے بات کہہ بھی دی، اس کی تشہیر بھی کر دی، اس کا زینت جو ہے پورے انٹرنیٹ، اور اگر انڈیا میں گیا ہے تو اس کی بازگشت باہر کہ میڈیا میں بھی گئی ہوگی، ضرور گئی ہوگی. اور شام کو آپ کہہ رہے نہیں یہ تو من گھڑت ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی مملکت کے کاروبار بالکل آپ نے چلانے کا یہ کوئی ذریعہ بالکل صحیح کہا. ایاز صاحب کی بات کو کنٹینیو کریں گے ناظرین اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नमेंट की मीडिया पॉलिसी की बात करें तो एक खबर अखबार में लगती है और सारा दिन जब उसको पढ़ लिया जाता है तो फिर उसकी तरदीद कर दी जाती है। हम सवाल यहाँ यही कर रहे हैं कि सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान जो खला है उस तासुर को देने का इस वक्त इस नाजुक सूरत हाल पर मकसद क्या है। अयाज साहब, हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि इंटर प्रोविंशियल टूर हुआ था, नासिर जंजुआ भी थे और कहा जा रहा था कि जनरल रिजवान अख्तर साहब भी थे। वो जो उन्होंने जा के जहाँ विज़िट किया तो लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट पर भी बात की गई, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी जिसका जिक्र इस खबर में भी किया गया है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में क्या कहीं से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम मामलात सही करते हैं तो कहीं से जो है, जैसे आपने एजेंसी का नाम लिया, कि वो इंटरप्ट कर देती हैं बीच में? देखिए, ये अगर जो खबर का सारा तासुर है वो शकूक व शुबहात डालने हैं हमारे अस्करी इदारों पे कि आप नरम गोशा रखते हैं कुछ अनासर के लिए, अब ये बड़ा गलत है इस वक्त ये देना। बात हुई होगी, डिस्कशन होनी चाहिए, बंद कमरों में हर चीज़ पे होनी चाहिए, पर इस चीज़ का तशहीर, और ये तशहीर की गई है। ये एक रिपोर्टर ने इस्लामाबाद की गलियों में से उसे खबर कहीं नीचे सड़क पे नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि ये मैंने देख लिया है, या उन्होंने सैटेलाइट से कैमरा लगा के उस मीटिंग की रुदात कैप्चर नहीं की। ये उनको बताया गया है, ये उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है जो खबर के मतन से साफ ज़ाहिर होता है, उसमें कोई शक नहीं रहता। अब जिसने किया है, आप अपनी तरफ से उन्होंने कमाल होशियारी दिखाई होगी, पर नुकसान जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो कौम का है। अब एक बात है कि इनकी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक तारीख़ है कि इनको सस्पिशन और कोई जहन में फ़ौजी इदारों के बारे में है। आपको याद होगा वो जो मशहूर ज़माना स्टेटमेंट जनाब परवेज़ रशीद की कि हम गुलेल वालों के साथ खड़े होंगे या दलील वालों के साथ खड़े होंगे, ये ज़ाहिर हो जाएगा। मतलब पूरी मिलिट्री को उन्होंने गुलेल वाले कह के कर दिया। और हालिया जो तकरीर है सितंबर 30 को, वो उस दिन मेरे ख्याल इमरान खान का जलसा लाहौर में था, तो वो तकरीर दब गई। उस दिन वो जलसा ना होता तो मेरे ख्याल हेडलाइंस डॉक्टर साहब वो होता। मैंने कल वो उसका थोड़ा सा रुदात देखी, परवेज़ रशीद साहब कह रहे हैं, तो मैंने 4 दफ़ा ये कोशिश की। मैंने कहा शायद ये 5 साल पुरानी कोई है, शायद मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब कू हुआ था, लोग हिरासत में लिए गए थे, ये बाहर गए थे, जद्दा गए थे, मैंने कहा शायद तब के ज़माने की है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आजकल के तनाजुर में आप ऐसा बयान, ऐसी अंदाज़े गुफ्तगू आप अपना सकते हैं और ये बातें कर सकते हैं। सर, मीडिया पॉलिसी पाकिस्तान की अगर हम उसको कंपेयर करें इंडिया की मीडिया पॉलिसी से, हमारे यहाँ ये तासुर मिलता है, मुझे एटलीस्ट ये तासुर मिलता है कि जो टीम पूरी की पूरी मीडिया के अंदर काम कर रही होती है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हुक्मरान तबके को किस तरह महफूज और उनको तहफ़्फ़ुज़ किस तरह आपने फ़राहम करना है। जैसे अब की ज़रूरत ये है कि आपने हर वो शोशा छोड़ना है जो पैनमा से आपकी तवज्जो हटा दे। यहाँ पे ये हो रहा है। और ये जैसे आपने पहले पूछा कि इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, सर ये एक टीवी प्रोग्राम पे परवेज़ रशीद साहब आए थे, उनसे पूछा गया कि क्या ये टीम एग्जिस्ट करती है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। उनसे पूछा गया क्या मरियम नवाज़ साहिबा उसको हेड करती हैं, उन्होंने कहा नहीं वो नहीं करती, इसको हेड मैं करता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि ये है कहाँ ये टीम, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, उन्होंने कहा नहीं। क्या ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में है, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में है। और ये कुछ 100 लोग हैं, चंद 100 लोग ये सोशल मीडिया में जो हैं, इनका मामला ये है कि आपने इस वक्त जो है पैनमा से सारा मामला डाइवर्ट किस तरफ करना है। और दूसरी तरफ इंडिया है, मतलब है कि ये इंडिया की मीडिया पॉलिसी भी तो देख लीजिए। वो अपनी एक टीम है, वो कौमी मुफादात का तयन करते हैं और फिर उस कौमी मुफादात के तयन के बाद अपना एक नैरेटिव बनाते हैं कि आपने मीडिया पॉलिसी क्या बनानी है कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ तो फिर आप अपनी ज़ाती बका कर रहे हैं ना, ये कौम की बका तो ना हुई, आप अपनी कर रहे हैं। यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, वहाँ से रावलपिंडी वाले और कह रहे हैं, ये और कह रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप इस वक्त इस नाजुक सूरत हाल में जब इतना क्रिटिकल हालात हैं, ये कौन सा तरीका है कि आप ये चला रहे हैं? ये तो हैरान कुन बातें हैं डॉक्टर साहब। और ऐसी कम्युनिकेशन, ये जो सेल है, ये पहले तो शायद किसी हुकूमत के पास नहीं होता था। सर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री काम करती थी, पर ये जो आपने 100 लोग भर्ती किए हुए हैं
اور اسے آپ کہہ رہے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم میں، ایسے کبھی نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے، پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ ٹویٹر نہیں تھا، یہ فیس بک وغیرہ نہیں تھی، پر آپ یہ سرکار 170 کا نمبر آ رہا ہے سر. میرا خیال یہ آپ کی جو ذاتی شوگر ملز ہیں ان سے پیسے پہ تو یہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہوں گی. اب سرکار کے پیسے سے، قوم کے پیسے سے، ریاست کے پیسے سے آپ کو چلا رہے ہیں، اور کام کس کا کر رہے ہیں؟ اپنی ذاتی بقا، اپنی ذاتی ڈیفنس، اپنی ذاتی تشہیر. یہ کیا عجیب طریقہ. اچھا سر، آج اعتزاز احسن نے بھی یہی بات کی کہ تنہا آپ کر رہے ہیں، ان کا اشارہ کس جانب تھا؟ صاف ظاہر ہے مجازی. نہیں سر، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جب پاکستان کو ہر طرف سے ایک آواز سننے کو مل رہی ہے، امریکہ ہمیشہ سے ڈو مور کہتا ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف، دوسری کل عدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، اڑی حملے کے بعد روس نے بھی بات کی، چائنا نے بھی دبے لفظوں میں بات کی، اور بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں اس وقت جو گورنمنٹ کی یہ جو میڈیا پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی ٹائمنگ کیوں اس طرح آپ کو ان نظر کی تو دیکھیے، ان کی تو یہ تو چلاکی لگتی ہے کہ یہ ایسے کر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ موقع پہ اگر کوئی ہیں چیزیں، بیٹھ کے تمام جو ہیں فوج، حکومت، فارن آفس بیٹھ کے کہ پرابلمز کیا ہیں. یہ ہے پاکستان کا جو تاثر ہے، امپریشن جو ہے خراب کیوں ہو رہا ہے، یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں، ہمیں ان کے لیے یہ حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. سر اس میں میڈیا کو استعمال کرنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ پیغام بھجوانا چاہتے ہیں، تو وائی ٹو یوز میڈیا اینڈ دین. سب انہوں نے کیا ہے. یہ جو آج ڈان کی خبر ہے، یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے آج للکار کے، اس کا آپ دیکھیں ویل آرکیسٹریٹڈ موو. یہ مطلب ان کا کہنے تھا کہ پہلے آپ نے فارن سیکرٹری کو تیار کیا، پھر وہ ایسی بات ہوئی، پھر جو ہے اٹیک ہوئی شہباز شریف سے، پھر ایز اے پیس میکر وزیر اعظم آئے، ان کا نہیں یہ جنرل رضوان اختر، یہ تو سابقہ پالیسیز، وہ اسٹیٹ پالیسیز تھیں، تو آپ پہ کوئی ذاتی حملہ نہیں ہو رہا، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. کر بھی دیا وہ اکارڈنگ ٹو دا خبر. لیکن یہ چیزیں منظر عام پہ آنے والی نہیں. اچھا، میڈیا پالیسی تو گورنمنٹ نے یہ اس کو تو ایز اے حربہ استعمال کر لی، لیکن اعزاز چودھری نے ڈپلومیسی کی ضرور بات کی کہ ہماری ڈپلومیسی اس طرح سے نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تبھی ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے. اس پر تو نواز شریف صاحب نے کوئی کان نہیں دھری. نہیں، اس پہ بھی جو اس سٹیٹمنٹ، جو اس نیوز سٹوری میں ہے، ان کی بریفنگ میں بھی جو ہدف تنقید ہے ظاہراً یا باطن، وہ فوجی ہے. ملٹری لیڈرشپ کہ ان پالیسیز کی وجہ سے ہماری کوئی بات نہیں سنتا. بھائی یہ باتیں کہنے والی ہیں. آج آپ نے ایسے کر دیا ہے جیسے آپ کہیں سنیما کے تھیٹر میں یا ٹی وی ایڈ میں آپ دے دیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، خادم اعلیٰ نے یہ کہا. یہ کون سا طریقہ؟ سر اگر زمینی حقیقت دیکھیں، تاریخ دیکھیں ہماری فارن ریلیشنز کے حوالے سے، تو جو ادوار فوجی رہے ہیں اس دوران پاکستان کی آئسولیشن یا پاکستان کی تنہائی جو ہے وہ کم سی، سب سے زیادہ کم رہی. اب اس کی وجوہات بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن ان پیریڈ کے دوران پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہا ہے. سویلینز کے دوران ہمارا کنیکشن باقی دنیا سے سم ہاؤ کٹ جاتا ہے. میرے خیال اس سے کوئی لوگ مفہوم نکال لیں گے آپ کی بات سے کہ شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے. وہ بات بالکل وہ ہے، لیکن سر میں تو تاریخی حقیقت کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں. سر پر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو رویہ ہے جو آج نظر آ رہا ہے، اور جو خاص طور پہ پرویز رشید کی سپتمبر 30 کا جو انہوں نے سپیچ کہیں دی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ بربادی وہ کرتے ہیں اور پھر ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بلا لیتے ہیں، یہ تو خطرناک بھی ہیں باتیں اور بچگانا بھی. اچھا سر، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں غیر محتاط انداز جو ہمیں حکومت کا نظر آ رہا ہے، جس پہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نومبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف بھی نئے مقرر ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی ٹائمنگز آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پھر ممبئی حملے کی بھی انہوں نے بات کی کہ اس طرح کے ٹرائلز کو بھی جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے خبر کے مطابق. اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اور پٹھان کوٹ حملے کی بھی انہوں نے بات کی، تحقیقات کیا جائے. ان کی ٹائمنگز بڑی عجیب سی ہیں. ادھر بھارت کو بھی ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ہم یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے نا، دیکھیے نا شازیہ، پتہ نہیں کیا بات کرنی چاہیے، کیا بات نہیں کرنی چاہیے. دو چیزیں سوار ہیں حکومت کے ذہن پہ. ایک پیناما لیکس کہ اس سے وہ توجہ ہٹائیں، وہ ہٹ جائیں، اور ایک اگر ہم پہ کوئی پریشر ہے نومبر کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں تو وہ پریشر ہٹ جائے اور ہم اپنا فیصلہ
صادر کر سکیں. ٹھیک ہے. تو سر دو پرابلم ہمارے ہاں پاکستان کے ہاں پرابلم پینما ہے اور انڈیا میں پرابلم کشمیر ہے, اور دونوں طرف کوشش ہو رہی ہے کہ ڈائیورٹ کر دی جائے, ان دو باتوں کے اوپر غور نہ کیا جائے. انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے, انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے, پر یہاں پہ جو یہ جی بالکل, ابھی اس وقت ان حالات میں اس طرح کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی. بریک لیتے ہیں, پھر اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کریں تو اس وقت قوم کو درپیش دو اہم نقطے ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, کہ ایک تو آئسولیشن کا جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. ایاز صاحب, اب یہ جو سارا کچھ ہو چکا, خبر آئی, تردید بھی ہو گئی, جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ اٹھا چکے. اب آئسولیشن کے تاثر کو دور کس طرح کیا جائے گا؟ ہماری کیا قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کے کیا تقاضے ہیں؟ اس سے پہلے آپ مجھے اگر آپ اجازت دیں, میں پھر سے کہوں گا, یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ابھی وہ جو ڈینائل آئی ہے کہ ایسے نہیں ہے, اور یہ پہلے پنجاب سے آئی تھی یا پرائم منسٹر اب ہاؤس وہ سے بھی ہے, مطلب پورا دن انہوں نے وہ ڈھول وہ سارا وہ بجتا رہا ہے, پیٹتا جا رہا ہے, اور آپ شام کو آ کے یہ تردید کرتے ہیں. ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے جو عسکری اداروں کے بارے میں, افسوس سے کہنا پڑے گا, یہ تبدیل نہیں ہو رہا. وہ جو بیچ میں وہ جو شک ہے, وہ جو بیچ میں جو آپ جو بھی اسے وہ نام دے, پتہ نہیں کیا ہے وہ جو, اور وہ جو 12 اکتوبر ہے ان کے دلوں سے نہیں گیا. اور آپ وہ سپٹمبر 30 والی تقریر آپ پرویز رشید کی دیکھ لیں, ایک تو الفاظ ہے, الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کا انداز آپ دیکھیں. ان کے ساتھ 12 اکتوبر کے بعد ذاتی طور پہ پرویز رشید کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ان کو جب اریسٹ کیا گیا تھا, ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بہت بہیمانہ تھا, اچھا نہیں تھا, اور وہ آدمی پہ نقوش چھوڑ جاتا ہے, اور وہ آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن اب آپ ایک بہت رسپانسبل پوزیشن پہ ہیں, انفارمیشن منسٹر ہیں, پرائم منسٹر کے قریب ہیں, اور اگر آپ کے ذہن پہ اب وہ جو دور تھا 12 اکتوبر چلا گیا, پرویز مشرف چلا گیا, پرویز مشرف نے اپنے حصے کی ذلت بھی کمائی اور وہ چلے گئے. فوج بہرحال ہے, تو لڑائی مشرف سے ہے یا فوج سے ہے, لیکن جب ایسی باتیں آپ کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی لڑائی فوج سے ہے, اور آپ کو دل میں جو کھٹکتا ہے وہ فوج کھٹکتی. اچھا سر, دوسرا رخ بھی اس کا دیکھ لیجئے. ان کی میڈیا پالیسی پریویس جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان میں, ان کی میڈیا پالیسی سب سے زیادہ کامیاب رہی. آپ دیکھیے کہ جو کام انہوں نے کر ڈالے, جو پروجیکٹس یہ کر رہے ہیں, اگر یہ کسی وقت پیپلز پارٹی کے دوران ہوئے ہوتے تو نہ ان کو عدالت چھوڑتی اور نہ ان کو میڈیا چھوڑتا, اور نہ سپریم کورٹ چھوڑتی. ہاں وہ جو نہ عدالت چھوڑتی نہ میڈیا چھوڑتی. سر یہاں پہ اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور کہیں سے اف تک نہیں اٹھتی, کہیں سے کوئی آواز نہیں نکلتی. تو یہ تو آپ کریڈٹ دیں ان کی میڈیا ٹیم کو جو ہینڈل کرنے والے ہیں. ایک میں چیز پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کچھ اس کا ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اور اس کا جو سپورٹ ہے وہ پنجاب سے ہے, اور ہم جو نظر جو ہے یا ہاتھ جو ہے پنجاب پہ ہم اتنا سخت نہیں رکھتے جتنا کہ اور ہم رکھتے ہیں. سر اس کو آگے بڑھا لیں تو پھر پنجاب میں آپریشن نہیں ہوتا, باقی سب جگہ پہ تو آپریشن جاری کر دیتے ہیں آپ. پنجاب میں آپریشن رک جاتا ہے. لیکن رینجرز سندھ میں بھی ایکٹ کر رہے ہیں, باقی کر رہے ہیں, انہیں کہاں پہ نہیں کرنے دیا جا رہا؟ پنجاب, سب بلوچستان میں بھی ہیں فرنٹیئر, وہاں تو فوجی آپریشن جا. لیکن اس خبر کے تاثر میں تو معصوم جو خادم اعلیٰ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ ان سے کو پوچھے تو صحیح کہ آپ نے کون سا ہاتھ کس پہ رکھا. تو سر رانا ثناء اللہ پہ نہیں ہے اس طرح کے الزامات؟ رانا ثناء اللہ پہ نہیں ہے کیا؟ ان پہ اور قسم کے وہ ذاتی نوعیت کے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, فیصل آباد میں فلانا کیا. وہ ایک لوکل پولیٹیشنز ہیں, کئی ان کی ایک اپنی وہ تاریخ ہے. لیکن پنجاب میں آیا ملیٹنسی کے سینٹرز ہیں یا نہیں ہیں, وہ سب کہتے ہیں ہم فلانے ہیں, جنوبی پنجاب ہیں, یہ ہے وہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت نہیں کر رہی, لیکن اس خبر کے تحت تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں نہیں کچھ کرنے دے رہے. تو یہ تو ایک بٹی ہوئی, جو ہمیں چاہیے اس وقت ہمارے پرابلمز انٹرنل جو بھی ہوں
آپس کے جو بھی ہوں، لیکن جب آپ کو بیرونی خطرہ ہے تو پھر تو ہمیں ایک ذہن سے، ایک آنکھ سے اور یکسوئی سے کرنا چاہیے۔ یہ تو عجیب تماشا ہے، اور خاص طور پہ جو آج ہو رہا ہے، اور جو سپٹمبر 30 کا جو وہ جناب پرویز رشید صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ تو بالکل تماشا ہے۔ تو ایسے کوئی نہیں۔ اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہ آئسولیشن کا جو ہے کہ اس کا ہے، میں تو دبے لفظوں سے کہتا رہا ہوں، آپ دونوں جو ہیں آپ کا جوش اور جذبہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، آپ نہیں مانتے، لیکن یہ جو ہمارا پرانی تنظیمات کے حوالے سے جو تأثر ہے، اس کے بارے میں پاکستان کو ڈاکٹر صاحب کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا سر، میرا اس میں اختلاف صرف اتنا سا آتا ہے کہ جو کرنٹ کانٹیکسٹ ہے، جو ہم ابھی کشمیر کی بات کرتے ہیں، اس سے ان تنظیموں کا، ان لوگوں کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے خلاف ہمیں کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو گڈ اور بیڈ کہا جاتا تھا، دے آر آل دا سیم، ہم کو سب کے خلاف جانا چاہیے، لیکن کرنٹ کانٹیکسٹ میں ان کا کوئی رول نہیں ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ کشمیر موومنٹ، اچھا سر، آئسولیشن کے حوالے سے ایک چیز اور سر، آئسولیشن جو دنیا کی آئسولیشن، تنہائیت کی بات کی جاتی ہے، اس میں مفادات کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ایک پاکستان کا اس وقت کیا مفاد ہے، اور جو سپر پاورز ہیں جو ریئلی سپر ویو بناتی ہیں دنیا میں، بہت اہم نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں، بہت اہم، ان کا کیا مفاد ہے؟ اگر ہمارا مفاد ان کے خلاف جا رہا ہے تو پھر آپ جتنی مرضی اچھا فورن آفس بنا لیں، جتنے اچھے آپ اپنے ایمبیسڈرز وہاں پہ بنا لیں، تو وہ پھر آئسولیشن میں آپ چلے ہی جائیں گے مجبوراً۔ ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے؟ ایک تو مفاد کا پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مفادات کسی حد تک دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ نہیں مل رہے اس وقت، ایک تو وہ کمزوری، اور دوسری اتنی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فورن آفس میں ایمبیسڈرز ہم بھیجتے ہیں، وہ اس پرپس کے لیے نہیں بھیجے جاتے کہ آپ نے قومی مفاد کو آگے جا کے کس طرح بڑھانا ہے۔ وہ تو ذاتی ملازمین ہوتے ہیں، ان کے ذاتی جو حکمران طبقہ ہے اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس ملک کے اندر، ان کی پراپرٹیز ہیں یا پیسے ہیں یا کس طرح کنٹرول کرنے ہیں یا کس طرح ہم نے LNG کی ڈیلز کرنی ہے، اس حساب سے ایمبیسڈر بھیجا جاتا ہے وہاں پہ۔ تو ہماری یہ ڈبل جیپٹی، دو کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک تو ہمارے مفادات جو ہیں، ہم اپنے قومی مفادات الائن نہیں کر پا رہے جو طاقتیں ہیں دنیا میں اس وقت، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ایمبیسڈرز جاتے ہیں، جو لابنگ کرنا جن کا فرض ہے، وہ بالکل کچھ نہیں کر پاتے سوائے حکمران طبقے کی۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں شازیہ جی، دیکھیے، ہم افغان جو پہلا جہاد تھا وہ ضیاء الحق والا، ہم اپنا ایٹمی پروگرام جاری و ساری رکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، معذرت کے ساتھ بریک لے لوں، پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اور پاکستان کو آئسولیشن کی خبریں جو ہیں ہم سنتے رہتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم پوائنٹ ریز کیا کہ اس کی دو وجوہات ہیں، اور ایاز صاحب بات کر رہے تھے۔ ایاز صاحب، جو سپر پاور ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے شاید مفادات اب پاکستان کے ساتھ وابستہ نہیں میں ہے۔ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب 80 کی دہائی میں ہم افغانستان میں انوالو تھے، امریکہ تھا اور سارے وہاں پہ جہاد کر رہے تھے، جہاد جو مجاہدین کر رہے تھے، ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام جاری و ساری رکھا۔ امریکہ کو اس پہ تشویش تھی، لیکن بامر مجبوری امریکہ نے آنکھیں جو ہیں بند رکھی، کیونکہ ہم افغانستان میں ہماری ضرورت تھی۔ جو ہی امریکہ وہ افغان پرابلم جو ہے کہیں نہ کہیں ایک سمت میں گیا، امریکہ وہاں سے نکلا، انہوں نے ایک دم جیسے وہ ہتھوڑے مارنے لگ پڑتے ہمارے ایٹمی پروگرام پہ، اور سائمنگٹن امینڈمنٹ، پریسلر امینڈمنٹ، وہ اس کو ان افیکٹ لا کے اور ساری ایڈ جو ہے پاکستان کی بند کر دی۔ تو وہ بات ہے، اس وقت افغانستان میں ہمارے جو ہیں وہ وہاں پہ ان سے سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی، اور مورد الزام جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ بات بالکل اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے ایک دو بڑے قابل احترام زعماء ہیں جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہے انڈیا کے ساتھ جد و جہد کا، ان کے نام مشہور ہیں، عام ہیں۔ ہندوستان میں وہ ہمارے کابینہ کے فرد جو ہیں ان کے نام نہیں جانیں گے، پر ایک دو نام جو ہیں وہ ان کے نام وہ بخوبی جانتے ہیں۔
ان کی جب فوٹوز آتی ہیں کہ وہ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ, کیونکہ ہماری لاکھ دلیلیں ایک طرف اور ایک وہ جو ان کے 2 زوما میں سے یا 3 زوما میں سے ایک کی فوٹو آ جائے وہ 1000 دلیلوں کے برابر ہو جاتی ہے. اور جو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں پاکستان ہندوستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اس میں ہمیں تھوڑا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. یہ جو حالیہ اڑی پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جو پاکستان پہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم یہ کرنا, اور روس بھی کہہ رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے. سر کراس بارڈر کا لفظ کسی ملک نے استعمال نہیں کیا کہ یہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی سوئل, اس کی سرزمین استعمال نہیں ٹیررزم کے لیے استعمال. سر یہ الزام ہے, یہ اچھا الزام نہیں ہے. اب روس سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, ہم کو کہنا چاہیے روس سے جی آپ غلط کر رہے ہیں, پر اگر روس بھی ہماری بات نہ مانے, امریکہ بھی ہماری بات نہ مانے, امریکہ سے چلے ہمارا جھگڑا افغانستان پہ ہوگا یا ہمارے مفادات ایک دم جو ہیں یکسو نہیں ہیں, کوئی ڈفرنس ہوگا, لیکن ساری دنیا جب کہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پھر خیال کرنا چاہیے کہ یہ الزام ہم پہ کیوں لگ رہا ہے. اور جیسے پی ایم ایل نون کی ایک تاریخ ہے کہ فوج کے بارے میں ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے, پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ ہم پہ یہ الزام, کیونکہ ہمارا یہ جو تاریخ ہے یہ 30 سال تو سر یہ اس کا مطلب ہے یہ ٹائمنگ جب سب جگہ سے آواز آ رہی ہے اور یہ حملے کے بعد پھر یہ جو آج خبر لیک ہوئی ہے پھر یہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہی ہے. سر یہ ہے صرف ہے کہ اس طریقے سے جنہوں نے بھی کیا ہے, اور صاف ظاہر ہے, آپ خبر کو آپ نے ضرور پڑھا ہے, دوبارہ پڑھ لیجئے, اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی برائٹ کڈز ہیں, کوئی بڑے ہوشیار لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹر موصوف کو سارا کچھ یہ تو جیسے فلم کا سین ہوتا ہے نا, وہ ہالی ووڈ ایکشن پکچر ہے کہ سناٹا چھا گیا, پھر یہ کہا کہ ہاں آخر میں پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے سارا کچھ سناٹے کی کر کے کہ یاد رہے کہ وہ جو ان کا جو ماحول تھا وہ خوشگوار رہا تھا. مطلب سارا کچھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر نہ لیا جائے, منظر کشی بھی کی گئی, منظر کشی ساری کر. سر ایک اور نیا نیکسس بڑا واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے, اور وہ نیکسس ہے جمہوریت, فورن پالیسی, آپ کی خارجہ پالیسی اور آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کے درمیان کس طرح وہ جڑا ہوا ہے. دیکھیے جمہوریت کا ہم صرف مطلب لے لیتے ہیں کہ آپ نے 5 سال کے بعد الیکشن کروانا ہے, اور اس کے بعد آپ ان سے جو 5 سال کے لیے آپ نے الیکٹ کر لیے ان کا کسی قسم کا احتساب نہیں کرنا. جب تک احتساب اور الیکشن اکٹھے نہیں چلیں گے اس وقت تک آپ کی جمہوریت بالکل لنگڑی ہو جائے گی. اور اگر آپ کی جمہوریت مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ خارجہ پالیسی کس طرح بنائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے لیڈران کا احتساب نہیں کرتے اور ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل سورسز سے الزامات لگائے جاتے ہیں, اب کیا وہ شخصیات جو ہیں وہ فورن پالیسی بنا پائیں گی؟ کیا وہ فورن لیڈرز کے سامنے بیٹھ کے آپ نے آج یہ دوسرا آپ نے پوائنٹ اٹھا رہے ہیں, آپ لیڈرشپ نہیں کر سکتے. آپ یہاں پہ اندرونے جو اس وقت ہمیں جو قوم کو آپ ایک کاروان کو جو میرے کاروان آپ ہوں, آپ میرے کاروان نہیں بن سکتے. آپ کو اگر فوج کو کے ساتھ بات کرنی ہے, ان کے ساتھ کچھ کہنا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے, آپ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کر سکیں, کیونکہ آپ کی اخلاقی پوزیشن اتنی کھوکھلی اور کمزور ہو گئی ہے. لیکن وہ احتساب کی بات جو ہے, جمہوریت ہمارے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے صرف یہ الیکٹ ہونا اور ہمیں 5 سال کوئی پوچھا نہ جائے, ہم پہ کوئی حرف نہ اٹھائے. وہ تو آدھی جمہوریت رہ گئی. اور نہیں, آدھی جمہوریت ان کا تصور جمہوریت مکمل یہی ہے, اور آپ ہم سے پوچھیں کچھ نہیں, آپ ہم پہ سوال نہ کریں. اور پیناما لیکس, اس کا تو آپ کبھی ذکر نہ کریں. اب یہ پیناما لیکس کے بارے پیناما لیکس شازیہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی, قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ جو حکومت وقت ہے جتنی اسے ایفیکٹو ہونا چاہیے, پیناما لیکس کے الزامات کی وجہ سے وہ اپنا وہ جو ایفیکٹونس ہے وہ کھو رہی ہے. اور اسی لیے پھر آپ ان باتوں پہ آ جاتے ہیں جو اس ڈان کی خبر میں ہے کہ ہم نے یہ کہا اور ہم نے الزام ISI پہ لگا دیا, ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. آج میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو پرائم منسٹر میڈیا سیل جو ہے
آج انہوں نے خوشی کے وہ شادیانے بجائے ہوں گے. کیا آج ہم نے چال چلی ہے. سر اس کا نام بڑا خوبصورت ہے, اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل. تو اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل میں آج خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہوں گے کہ آج ہم نے کیا کامیاب حکمت عملی کی ہے اور آج ہم نے کیسا پنچ دیا ہے. لیکن سر دس از گوئنگ ٹو بیک فائر, اسپیشلی پنجاب کا جو آپ نے ذکر کیا, پنجاب میں یہ ساری اسٹوری جو ہے یہ بیک فائر کرے گی, یہ ان کے حق میں نہیں جائے گی. سر حق میں نہیں ہے, یہ تو بعد میں ان کو خیال آئے گا نا جی, یہ تو بعد میں خیال آئے گا. ہم نے کیا ہے, صبح تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بریلینٹ, ویل ڈن, ہم نے یہ بات کر دی ہے. سر آپ کو وہ آئی ایس پی آر کے بھی یاد ہیں جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ احتساب میں, سیاست میں اور دہشت گردی میں بھی آپس میں ایک نیکسس ہے. جب تک آپ احتساب نہیں کر پائیں گے آپ باقی چیزیں بھی نہیں کر پائیں گے. سر دیکھیے, قوم پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ پیناما لیکس کے بارے میں کچھ تو آپ ایکشن لیں. وہاں پہ بالکل چپ ہے. پارلیمنٹ میں آج بھی بیٹھے, کل بھی بیٹھے ہوئے تھے, پرسوں بھی وہ کوئی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ. وہ اے پی سی وہاں پہ ہوتی ہے, اپوزیشن کے فگرز انہوں نے ذکر اس کا کیا, یہاں پہ نہیں. خوشی شاہ کل بڑے فرینڈلی ایک اپوزیشن کا کردار ادا کیا. اعتزاز احسن نے بہرحال آج بات کی, ہم بہت عرصے سے بات کر رہے تھے, وہ کافی چپ ہے. شروع سے جب سے پیناما لیکس ہو رہی ہے, وہ کون سی وہ اسٹیونسن کی کہانی تھی, وہ ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ. ایک ڈاکٹر جیکل ہیں, ایک مسٹر ہائیڈ ہیں, ایک نرم ایک سخت جو ہے. اعتزاز صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایسے سمجھ آتی ہے کہ روسی انقلاب انہی سے شروع ہوا تھا. جب آپ جاتے ہیں اس پہ خورشید شاہ کی طرف تو وہ بالکل ایک اور راگ جو ہے وہ الاپرے ہوتے ہیں. یہ تو عجیب ہے. پیپلز پارٹی جو ہے جو اس کو سٹینس لینا چاہیے. میرے خیال جو ان کے کبڈ میں جو ان کے اپنے وہ سکیلٹنز ہیں, جو مردہ جو ہیں ان کے, وہ انہیں کچھ ہلنے نہیں. تو یہ جو حکمت عملی جو سیل بنایا گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توجہ ہٹا دے گا پیناما لیک سے, کیونکہ آج عمران خان صاحب بھی بولیں کھل کے. سر دیکھیے, جب تک یہ ہے, اگر عمران نے ایک چیز جو کی ہے جو باقی سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی, کہ وہ پبلک کے پاس گیا, عوام کے پاس گیا, وہاں پہ پریشر جنریٹ کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ پورے تھیسس لکھ دیں, یہ پرویز رشید اور فلانا اور پرائم منسٹر سیل اور جو رولنگ فیملی ہے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک چیز اثر کرے گی, وہ پبلک اسٹرینگتھ ہے, پبلک سپورٹ ہے, اس کی طرف صرف ایک آدمی جا رہا ہے. اب اس سے آپ لاکھ اختلاف کریں, آپ کہیں کہ جی جلد باز ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہاں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے, لیکن اس وقت سیاسی اکھاڑے میں اگر کوئی ہمت دکھا رہا ہے تو وہ دکھا رہا ہے. ٹھیک, اٹس اے گیم آف ڈائیورژن رائٹ ناؤ. دونوں طرف آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے, اصلی جو ایشوز ہیں اس سے کسی طرح توجہ ہٹانی. تو ہم نے تو پیناما لیکس پہ اٹینشن نہیں آنے دی. چلیں, ڈاکٹر صاحب کو اور شازیہ خان کو اور ایاز امیر صاحب کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.